سر سوال تو 2-3 میں کمبائن کر دیتا ہوں سر. سر آپ نے کہا تھا کہ صوفیہ کسی میں بھی ہو سکتی ہیں, وہ سنیوں میں بھی دیوبندی یا اہل حدیث یا تیسرے تھے. اگر اہل حدیث کا پوائنٹ آف ویو دیکھیں وہ تو اس چیز کو بالکل نہیں مانتے نا کہ ہم ہوتے, یعنی کہ دربار پہ آتے ہیں, اگر ہم درباروں پہ جائیں, یا منت کا کنسیپٹ ہے. منت کیا ہے, اور دعا کسی کے کہتے ہیں ہم جا کے دعا مانگتے ہیں, منت مانگ لی ہم, وہ چیز جائز ہے کہ نہیں؟ اور ایک اور کویسچن ہے کہ معجزات ہے جو وہ صرف پیغمبرز کو ملے ہوئے ہیں, کرامات یا جو بھی ہے, پر لوگ کہتے ہیں کہ جیسے صوفیہ کے پاس بھی تھے, صوفیہ نے تو اگر دین پھیلایا نا, ہم کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا پھیلایا ہے, لیکن ان کے پاس کرامات یا معجزات تھے. جیسے بڑے مشہور ہے کہ داتا دربار, یہ حضرت علی حجویری کے بارے میں بھی ہے کئی معجزات, اس طرح اور بھی ہر شہر میں جب دربار ہوتے ہیں سب کے حضرت بنے ہوئے ہیں یا ہے. میں شیخ پورہ سے رہتا ہوں, وہاں پہ ایک پیر بادشاہ کا دربار ہے, وہاں پہ ان کا میلہ لگتا ہے. کہتے ہیں کہ آندھی آتی ہے میلہ لگنے سے پہلے, پتہ نہیں بائی چانس آتی ہے, کبھی کبھی آ بھی جاتی ہے میلے سے ایک دن پہلے, اور صحیح والی آندھی آتی ہے. وہ بھی کہتے ہیں یہ بھی ان کا معجزہ ہے, مشہور ہوئے ہیں یہ بھی. تو یہ معجزات کیسے انہیں ملے تو نہیں ہو سکتے, کیونکہ معجزات تو صرف شاید انبیاء کرام کے لیے تھے. اور جب منت مانگتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں کہ اتنے ایک لوگ تھے کہ ان کے پاس معجزات تھے, تو ہم ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں. وسیلے والی دعا کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ دعا تو گھر بیٹھ کے بھی ہو سکتی ہے. بہت لمبی باتیں ہیں یہ. میرا خیال ہے کہ ان سوالوں کے جواب مختصر میں دے دیتا ہوں, پھر اگلی مرتبہ اگر تشنگی ہوئی تو پھر اگلی مرتبہ. منت ماننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں فلاں نیکی کا کام کروں گا. قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی اجازت ہے, مگر یہ بھی معلوم ہوتا ہے احادیث سے کہ یہ کوئی بہت مطلوب چیز نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ میں اگر پاس ہو گیا امتحان میں تو میں 100 نفل پڑھوں گا. تو یار ویسے ہی آپ اللہ سے دعا کریں گے میں پاس ہو جاؤں, نفل کے بیچ میں کیوں آپ شرط لگاتے ہیں؟ اس لیے کہ بعد میں آپ کو پورا کرنا پڑتا ہے. لیکن بہرحال اس کی اجازت ہے, مگر منت صرف اللہ سے مانگنی چاہیے. یہ جو مزاروں پہ لوگ جاتے ہیں یہ منتیں غیر اللہ کے نام پر مانگتے ہیں کہ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں, اور اس کا نتیجہ اگر کچھ ہو گیا, جیسے آپ کو یاد ہوگا یار اللہ کا شکر ہے کہ اب نظر نہیں آتے, ورنہ دولے شاہ کے چوہے منت مانتے تھے والدین, ہمارا کام ہو گیا تو ہم اپنے بچوں کے سر کو روک دیں گے پروگریس کرنے سے, بڑھنے سے, کچھ باندھ دیتے ہیں. یہ ایک چیز ہے. دوسری بات آپ نے پوچھی کرامتوں کی. دیکھیں یہ بھی ایک عجیب و غریب دینی تصور ہے لوگوں کا کہ پیغمبروں کو ہم کیوں مانیں. ایک بڑا مسئلہ ہے. وہ کہتے ہیں پیغمبروں کو مانتے ہیں معجزات کی وجہ سے, جو قرآن نہیں کہتا. یہ لوگوں کا خیال ہے. پیغمبروں کو مانتے ہیں پیغمبری کے دلائل کی بنیاد پر, جو پیغمبروں نے دیے, جس کو آپ بینہ کہتے ہیں. ان کی شخصیت, ان کا کردار, ان کا دین, لایا ہوا دین, ان کے دلائل, پھر ان کے ساتھ آئے ہوئے واقعات جس میں معجزات بھی شامل ہیں. مگر معجزے کی وجہ سے لوگ صرف ایمان لاتے ہیں, نہیں, یہ بات نہیں ہے. مطلب کون سا معجزہ تھا کہ جو حضرت ابوبکر نے دیکھا تھا, حضرت عمر نے فور دیٹ میٹر دیکھا تھا رضی اللہ عنہ. یہ ایک غلط فہمی ہے. چونکہ یہ غلط فہمی ہے اس لیے بھائی کسی پیر صاحب کو بھی تو اپنے آپ کو منوانا ہے نا, کیونکہ پیغمبر نہیں تو کچھ کم بھی نہیں ہے وہ, اور انہوں نے بھی آپ کو لے کے پہنچانا ہے ادھر توڑ. تو اس لیے آپ کو امپریس کرنے کے لیے کہ آپ ان کو مانیں اندھا بہرا, آنکھیں بند کر کے, وہ پھر آپ کو کچھ ایسی کرامتیں دکھاتے ہیں کہ جو میں کوئی اور لفظ تو استعمال نہیں کر رہا, لیکن میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. میں طے شدہ میجک ہے یا جو بھی ہے, میں طے شدہ بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ بالکل اسی طرح کی چیزیں عیسائی, ہندو بھی کر لیتے ہیں. سر بلیک میجک بھی تو پھر بلیک میجک بھی اس میں انوالو ہوتا ہے, اور چیزیں بھی ہوتی ہیں. بہرحال میں جو آپ کو بتا رہا ہوں کہ کرامت کا کوئی تعلق اللہ کے دین سے نہیں ہے. یہ تو ایسی ایبلٹی ہے کہ جو بعض لوگوں کے پاس ہوتی ہے. دیکھیں
یہ جیسے سائنس ہے نا، اس نے بہت سی چیزیں ایجاد کی ہیں، اور اس دنیا میں جو میٹیریل ورلڈ میں کاز ایفیکٹ ریلیشن شپ کو تلاش کر کے چیزوں کو ایجاد کیا، بنایا، بالکل اسی طرح سے ایک اور دنیا ہے جس کو بعض اوقات کہتے ہیں کہ یہ نفسی علوم ہے. اس کی ایک مثال ہے قرآن مجید میں کہ سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ایک شخص تھا جس نے یہ کہا تھا کہ میں ملکہ بلقیس کا پلک جھپکنے میں آپ کے سامنے لے آؤں گا، اور لے آیا. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے پاس علم من الکتاب تھا، جس کا مختلف لوگ ترجمہ کرتے ہیں مختلف، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے یہ بھی سائنس ہی کی طرح کی ایک دنیا ہے. تو یہ اس کے ایکسپرٹس ہوتے ہیں اور اس سے وہ اس طرح کے کمالات دکھا دیتے ہیں. اس کا کوئی تعلق نیکی سے نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو اس فیلڈ کا آئنسٹائن نیوٹن بننے کی ضرورت ہے. بن جائیں گے تو آپ کو یہ کمال کر لیں گے.